سکے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کھانے کی سنتیں. بلکہ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ جب بھوک ہو تو پھر کھاؤ، اور جب بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو. اس سے انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا. کتب احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنا بڑا نامی گرامی حکیم بھیجا، طبیب بھیجا، تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ بیمار ہو جایا کریں ان کا علاج کیا کریں. وہ بڑا عرصہ وہاں مقیم رہا لیکن کوئی شخص بیمار نہ ہوا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے لیکن آج تک کوئی بیمار ہی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا وجوہات تو بڑی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھی کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں بھوک ہوتی ہے، اور کھانا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی بھوک باقی ہوتی. تو یہ مسنون کھانا تھا. آیت کے احکامات کی طرف چلتے ہیں. اس آیت مقدسہ سے ایک حکم یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جائز پیشے اختیار کرنا باعث ثواب ہے، کیونکہ ہمیں عقل حلال کا حکم دیا گیا، حلال کھانے کا حکم دیا گیا، تو حلال کھانا جائز پیشے پر ہی موقوف ہے. اگر پیشہ جائز ہوگا تبھی کھانا حلال ہوگا نا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جائز پیشے اختیار کرنا باعث سنت ہے. بلکہ بعض پیشے بھی بعض پیشوں سے افضل ہوتے ہیں. وہ پیشے جن سے دین کی بقا ہے، جن میں علم کی بقا ہے، جن میں دنیا اور انسانیت کی بقا ہے، یہ باقی پیشوں سے افضل ہے. بالفرض مثال سمجھانے کے لیے، ایک شخص جو ہے وہ کتابت یا کمپوزنگ کے پیشے سے وابستہ ہے، تو اب ظاہر ہے تعلیمات قرآن، تعلیمات حدیث، تعلیمات اسلام، یہ سب کتابت سے ہی آگے پہنچتی ہیں. یوں ہی دنیاوی تعلیمات لے لیں، عصر حاضر کی تعلیمات یا جو بھی اہم وقت کی تقاضے ہیں، یہ سب چیزیں عموماً تحریر کے ذریعے آگے پہنچتے ہیں. تو اس طرح یہ کتابت اور کمپوزنگ کا پیشہ بڑا اہم پیشہ. لیکن اسے ہی اگر ہم دوسری طرف لے جائیں، اس سے من گھڑت ناول چھاپے جائیں، اس سے بری چیزیں تحریر میں لائی جائیں، تو یہی پیشہ باعث سے گناہ بن جاتا. یوں ہی اخبارات کو لے لیں، یہ بھی ایک پیشہ ہے. اخبار سے متعلقہ جو لوگ ہیں یہ پیشہ ہے. اگر وہ اخبار میں اچھی باتیں چھاپتے ہیں، اچھی خبریں چھاپتے ہیں، اچھے مضامین چھاپتے ہیں، لوگوں میں صحیح چیز کا شعور اجاگر کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں باعث ثواب ہیں. یہ پیشہ بڑا اچھا پیشہ کہلائے گا. لیکن اگر یہی اخبارات والے غلط چیزیں چھاپیں، اسلام کے خلاف مواد چھاپیں، اخلاقیات کے خلاف تصاویر شائع کریں، تو یہی پیشہ جو ہے یہ برا کہلائے گا. اسی طرح ڈاکٹری کا پیشہ ہے، اس سے انسانیت کی بقا ہے، تو یہ پیشہ باعث سے ثواب ہے. لیکن اگر نیت اچھی نہ ہو، نیت غلط ہو، تو یہی پیشہ باعث سے گناہ بھی بن جاتا. اسی طرح ٹی وی کو لے لیں. اب ٹی وی میں اگر اچھی باتیں دکھائی جائیں، اچھی تعلیمات دی جائیں، اخلاقی شعور کو ابارا جائے، لوگوں کو تاریخی چیزیں دکھائی جائیں، اسلامی حدود کے اندر رہ کر
ان کی رہنمائی کی جائے، ان میں صفائی کا شعور اجاگر کیا جائے، ٹریفک کے اصول اجاگر کیے جائیں یا اچھی باتیں بتائی جائیں، تو یہی ایک بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا پیشہ۔ لیکن اگر اس کے ذریعے بے رحم روی پھیلائی جائے، اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں دکھائی جائیں، لوگوں کو غلط کام کی طرف مائل کرنے والی اشیاء پیش کی جائیں، تو یہی ٹی وی جو ہے یہ ایک غلط پیشہ کہلائے گا اور یہ سب چیزیں گناہ کے زمرے میں آئیں گی۔ یہاں میں بیان کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح مسلم میں ہے، آپ فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی اچھا راستہ اگر اختیار کرے گا، اچھا راستہ لوگوں کو دکھائے گا، تو اس کو اس اچھے راستے کا بھی ثواب ملے گا، اچھے کام کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اسے دیکھ کر اس اچھے راستے پہ لگے گا ان کا ثواب بھی اچھے راستے پہ لگانے والے کو ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جو اسلام میں برا راستہ اپنائے تو اس کو برا راستہ اپنانے کا بھی گناہ ہے، اور جو اسے دیکھ کر اس برے راستے پہ لگے گا اس کا گناہ برائی کرنے والے کو بھی ہے، جس کو دیکھ کے وہ برے راستے پہ لگا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ تو بات یوں بنی کہ کل ہم قبر میں ہوں گے، اگر لوگوں کو اچھائیوں پہ لگایا ہوگا تو قبر میں نیکیاں ملتی جائیں گی، ہماری وجہ سے جو نیکیاں کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر جو نیکیاں کر رہے ہیں، ان سب کی نیکیاں ہمیں قبر میں ملتی رہیں گی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی نے لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا، برائی کے راستے کی طرف مائل کیا، تو جب وہ قبر میں ہوگا، باہر گناہ ہو رہا ہوگا، انہیں دیکھ کر اور گناہ پہ لگ رہے ہوں گے، تو اس کے لیے گناہوں کی فیکٹری ثابت ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا راستہ اپنانے والے کو بھی ثواب ہے، جو اس پر اسے دیکھ کر لگے گا اس کا ثواب بھی اچھا راستہ اپنانے والے کو ملے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 327 ہے، اس میں آپ یہ حدیث پاک ملاحظہ کر سکتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ تو یہ صحیح مسلم جو ہے سیاستہ میں سے ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کو اچھائی پہ نہ لگا سکیں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم برائی کے راستے پہ لوگوں کی رہنمائی نہ کریں، انہیں برائی کی طرف نہ لے جائیں۔ تو بیان کر رہا تھا کہ جائز پیشے اختیار کرنا باعث ثواب ہے، تو جس طرح جائز پیشے اختیار کرنے کا حکم ہے، اسی طرح جو پیشے غیر مشروع ہیں ان پیشوں کو اختیار کرنا ممنوع ہے، ان کی کمائی بھی ممنوع ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ جس طرح حرام کمانا ممنوع ہے، حرام کی کمائی ممنوع ہے، اسی طرح حلال پیسے کو حرام چیز پہ لٹانا لگانا یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جیسے کوئی شخص اپنا حلال پیسہ شراب و کباب یا رقص و سرور کی محافل پہ لگا دیتا ہے، آتش بازی پہ لگا دیتا، تو یہ چیزیں بھی شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔
اور اس آیت مقدسہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حرام جو ہے وہ بھی خدا کا رزق ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیب کھاؤ. پتہ چلا کہ جو حرام ہے وہ بھی خدا کا رزق ہے، لیکن چونکہ خدا کی اجازت کے بغیر کھایا جاتا ہے اس لیے اس کا کھانے والا گناہ گار ہوتا ہے. اور اس آیت مقدسہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رب کا شکر کرنا واجب ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، خدا تعالی کا شکر ادا کرو. اب چلتے ہیں لفظی تشریح کی طرف. اس آیت مقدسہ میں سب سے پہلے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کیا ہے؟ لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، لغوی معنی ہے امن دینا، اور مضبوطی اور بھروسہ کے معنی میں بھی اہل لغت کے نزدیک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر اس کا معنی تصدیق کرنا لیں تو پھر اس کو ایمان ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو ایمان لاتا ہے وہ خدا اور رسول کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے. اور اگر ایمان کا معنی امن دینا لیں تو پھر مومن کا یہ مطلب ہوگا کہ اس شخص نے خدا کے احکام کی تصدیق کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کی آگ سے امن دے دیا. اور قرآن مجید میں مومن کا لفظ اللہ تعالی کے متعلق بھی بولا گیا ہے. تو وہ کیوں بولا گیا؟ وہ اس لیے کہ خدا تعالی جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو اس کے احکام کو مان لیتے ہیں، انہیں آگ کے عذاب سے امن دے دیتا ہے. اس لیے خدا کے لیے بھی مومن کا لفظ بولا گیا. اور اگر مضبوطی اور بھروسہ والے معنی لیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنے عقائد پہ جو اسے تعلیمات دی گئی ہیں ان پر اسے ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے. اور ایمان کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کی تعریف ہے. اور کفر اس کی ضد ہے. کفر کا لغوی معنی ہے انکار کرنا، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں. اور کفر کی تعریف یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا یا سب ضروریات دین کا انکار کر دینا. ضروریات دین وہ باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا واضح ہو، یقینی ہو. تو ایسی باتوں میں سے اگر کسی ایک کا بھی یا سب کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر کہلاتا. تو ایمان کے متعلق بیان کرتا چلوں کہ ایمان قلب کا فعل ہے. خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی تصدیق کرنا ہے جن کے متعلق واضح ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ دینی چیزیں ہیں، ان کے متعلق مکمل یقین کرنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. اور زبان سے اقرار کرنا شرط ہے، کیونکہ دل کھول کر تو نہیں دیکھا جا سکتا، ذہن کو آپ پڑھ تو نہیں سکتے. زبان سے کہی ہوئی بات ہی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات کا ہی آپ نے لحاظ کرنا ہے. اس لیے زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرنا یہ بھی شرط ہے. اور یہ بھی
مسئلہ اس